معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے اور ان کی جہت کے حوالے سے اور ان کے عرش کے اوپر ہونے کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھا۔ یہ باب اللہ رب العزت کہاں ہیں، اس کا ایک ہی جواب ہے، اللہ رب العزت آسمان پر ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے توحید فی الاسماء والصفات کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا، اور یہ جو باب ہے اس باب کے اندر ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ جو صفت اللہ رب العزت اپنے ساتھ بیان کریں اور اس کا اس بات مخلوق میں بھی موجود ہو تو اس میں تمثیل نہیں لازم آتی، لیس کمثلہ شیء۔ اگر میں سنتا ہوں یا میں دیکھتا ہوں تو میرا سننا اور دیکھنا اللہ جیسا نہیں ہے، تو تمثیل نہیں ہے، یہاں پہ بھی شرک کا امکان موجود نہیں ہے۔ اور بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے صرف اپنی ذات کے لیے خاص کی۔ یہاں پہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہہ کے سماعت و بصارت کا اس بات کیا، لیکن پہلے لیس کمثلہ شیء کہا کہ اس کی سماعت و بصارت جیسی کسی کی سماعت و بصارت ہو نہیں سکتی۔ یہ شائبہ یا شبہ پیدا ہونا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، تو گویا یہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ بھی نہیں ہے، یہ تمثیل ہے، یہ تمثیل بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی توحید سماعت و بصارت کے حوالے سے، اسماء و صفات کے حوالے سے قائم ہے، لیکن بعض صفات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے انکار کیا کہ مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہہ دیجئے اے پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ کوئی نہیں جانتا من فی السماوات، کوئی جو آسمانوں میں ہے، کوئی زمینوں میں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنا کہ جیسے سماعت و بصارت ہوتے ہوئے تمثیل اور تشبیہ لازم نہیں ہے، علم غیب بھی ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ تمثیل اور تشبیہ لازم نہیں آتی، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ مردود ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ۔ جن صفات کے بارے میں اللہ انکار کر دیں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ نے اپنی صفت بیان کی اور اس صفت کا مخلوق میں انکار کر دیا۔ اب کوئی بندہ کہ نہیں مخلوق میں سے بھی کوئی اللہ کی اس صفت کا، اور اس کی مثال وہ ویسے ہی دیں گے، دیکھیں جی انسان دیکھتا اور سنتا ہے، تو اگر یہاں پہ شرک نہیں ہے تو اگر کوئی بندہ علم غیب مانتا ہے یا جانتا ہے تو یہاں پہ شرک کیسے ہے؟ یہاں پہ شرک کیسے ہے؟ سن لیجئے، وہاں پہ اللہ رب العزت نے اقرار کیا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور یہاں پہ یہ سمجھانا مقصود تھا اس کی سماعت و بصارت تمہارے جیسی نہیں ہے۔ لیکن ہم وہاں پہ ہی نہیں سیدھے ہوئے، ہم نے تو کہا کہ اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، مولوی کہتا ہے نہیں سنتا، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا ہے نہیں ہے قریب، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا ہے نہیں دور ہے، اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، نہیں اللہ جو وسیلے سے سنتا ہے، اللہ کسی ذریعے سے سنتا ہے۔ عجیب فلسفہ ہے کہ زندہ آدمی جو ہے، زندہ ولی، زندہ پیر، زندہ پہنچا ہوا بزرگ، یہ دیوار کے پیچھے والی بات نہیں سن رہا، ایک میل زندہ ہے تو ایک میل دور سے بات نہیں سن سکتا، لیکن جیسے ہی فوت ہو جائے گا براہ راست پوری دنیا کی سننا شروع ہو جائے گا۔ قبر میں جائے گا تو پھر پوری دنیا کی سننا شروع ہو جائے گا، زندہ ہے تو پیچھے والی آواز نہیں سنتا۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ آپ نے تو اس میں بھی توحید کو چھوڑ دیا، اور یہاں پہ اللہ رب العزت اپنی بعض صفات صرف اپنے لیے خاص کر کے کہہ رہے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، نہیں جی نبی بھی جانتے، نہیں جی رسول اللہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اشکالات کا قرآن پاک میں ہی بڑا مفصل جواب دیا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ پھر آگے بھی کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔
پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اگر رسول اللہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو کیا زمین کے اوپر کوئی اور شخص نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دے کے کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اور اس کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ کے ذریعے قرآن پہنچا رہا ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے ہمیشہ نفع ہی پہنچتا، نقصان نہ پہنچتا. یہ کتنی عام فہم بات ہے. اگر آپ کو غیب آتا ہو، آپ کو غیب کا پتہ ہو، تو آپ کو کاروباری کبھی خسارہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہو اس بندے نے دھوکہ دینا ہے، اس بندے کے ساتھ پیسے انویسٹمنٹ کرنے ہیں تو نقصان ہو جانا ہے، اور اس بندے کے ساتھ کرنے ہیں تو نفع ہونا ہے. تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو پھر انسان ہمیشہ نفع والا سودا کرے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور پھر کبھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی نہ ہو اگر غیب کا علم ہو. کتنی عام فہم بات ہے جو ہمارے معاشرے میں مشکل بنا کے اور یار وہابی اور یار اہل حدیث اللہ بچائے، یہ تو نبیوں کے غیب کے قائل نہیں ہیں، ہم قائل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں اللہ کے. آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا. آپ کہہ دیجئے میں آسمان سے نازل ہوا کوئی فرشتہ نہیں ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے. علم غیب کے حوالے سے معاشرہ بہت زیادہ افراط و تفرید کا شکار ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے. ایک صفت وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف تشبیہ کا انکار کیا ہے، تمثیل کا انکار کیا ہے، اور ایک صفت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کلی انکار کیا ہے. یہ ان صفات میں سے ہے. رزاق اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے نفی کی ہے. جب مخلوق میں اللہ تعالیٰ اپنی کسی صفت کی نفی کر لے تو اس کا کوئی جز بھی باقی نہیں رہتا. جی سماعت و بصارت اللہ کی ہے تو انسان بھی کے اندر بھی تو کچھ سماعت و بصارت ہے نا جی، جز بھی باقی ہے. یہ آپ کو سمجھائیں گے. وہاں پہ تمثیل اور تشبیہ کا انکار ہے. جن صفات میں تشبیہ اور تمثیل کا انکار ہے وہ الگ ہیں، اور بعض صفات میں کلی انکار ہے وہ الگ ہیں. عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ من فی السماوات، زمین و آسمان میں کوئی ایک بھی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی ایک بھی. اب یہاں پہ جب انکار ہو گیا تو پھر جز بھی ماننا، یہ بات بھی سمجھ لیجیے. اصطلاحات لوگوں کو بعض کو مشکل لگتی ہیں اور مشکل کر کے بتائی جاتی ہیں اور سمجھایا یہ جاتا ہے کہ جی جو اہل حدیث ہیں جی یہ جو ہے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. یہ جی اصل مسئلہ یہ ہے جی، اصل مسئلہ جزوی، اصل مسئلہ کلی عطائی. ان باتوں میں آپ کو الجھا دیا جاتا. جتنا علم، یہ بات بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے، یہ بات حقیقت ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر علوم میں سے، علم میں سے علماء کا اس بات میں اختلاف موجود ہے. وَعَلَّمَ آدم الاسماء کے حوالے سے کہ سب سے بڑے مخلوقات میں عالم آدم تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت بات یہی ہے کہ علم کے اعتبار سے جو علم اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ نہ آدم کو عطا کیا نہ آدم کے کسی بیٹے کو عطا کیا. رسول اللہ فوق کل ذی علم علیم کے مصداق ہیں، مخلوقات میں سے سب سے بڑے عالم ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم الغیب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے اخبار، قیامت کی خبریں بتائی.
ذالک من انباء الغیب نوحیہ، یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اس سے قبل نہیں جانتے تھے. قرآن کی آیت اٹھائیے، یہ آج جتنے آپ کو دلائل دیں گے وہ ان کے خلاف ہیں. ذالک من انباء الغیب، یہ ہم آپ کو غیب کی خبر جو بتا رہے ہیں آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. اگر تو عالم الغیب تھے تو بتانے کی ضرورت نہ ہوتی اور وہ پہلے سے جانتے ہوتے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع علی الغیب ہیں جتنا اللہ نے چاہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اطلاع مجھے اور آپ کو بھی پہنچا دی جتنا اللہ نے چاہا. مثلا آپ کو پتا نا کل قیامت کے دن قرآن میں بھی غیب کی اطلاع ہمیں ملی کہ جہنم میں کیا ہونا ہے، جنت میں کیا ہونا ہے، قیامت کے دن زلزلے کی کیا کیفیت ہونی ہے، زمین نے اپنے بوجھوں کو نکالنا وغیرہ. یہ خبریں جو ہیں، یہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتلائیں اور رسول اللہ نے امت کو دی، ہمیں پہنچ گئی ہیں. یہ اطلاع تو ہمیں بھی مل گئی ہے. تو جتنی اطلاع اللہ تعالیٰ نبیوں کو پہنچانا چاہتا ہے وہ نبیوں کو پہنچا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اطلاع پہنچانے کے لیے، وحی پہنچانے کے لیے انتخاب ہی نبیوں کا کرتا ہے. وہ آیات جس میں رسولوں اور نبیوں کا ذکر ہے کہ مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی عام امتیوں کے اوپر نہیں آتی، انسانوں کے اوپر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خبر پہنچانی ہوتی ہے تو وہ نبیوں ہی کا انتخاب کرتا ہے، اور نبی وہ خبر اپنی امت کو پہنچا دیتے ہیں. بعین اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخبار پہنچائی ہیں، خبریں پہنچائی ہیں، لیکن اختلاف کس بات کے اوپر ہے؟ مطلع علی الغیب کے یہ بھی یاد رکھیے، اہل حدیث بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا، جب چاہا، جیسے چاہا رسول اللہ کو پہنچا دیا، بتلا دیا. اس کے اوپر تو اختلاف ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، عقیدے میں جو اصل اختلاف ہے وہ سمجھیے. اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا قیامت تک کے لیے لکھ دے، جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا گیا. اختلاف عقیدے کا یہ ہے کہ قلم نے جو کچھ لکھا اس کا علم رسول اللہ کو ہے. یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے. اور وہ کہتے ہیں وہابیوں کی عقل دیکھو، وہ سمجھتے ہیں صرف جو لوہے محفوظ کے اوپر یا قلم نے لکھا ہے صرف وہی لکھا ہوا ہے، واقعی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر. اللہ کے کلمات تو اتنے ہیں کہ 7 سمندر سیاہیاں بن جائیں اور 7 زمینوں کے درخت قلم بن جائیں، اس کے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ لوح محفوظ کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ سارے کا سارا ایک کو، 2 کو، انبیاء کو یا کل کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیا. اس کے دلائل ہیں، اور اسی دلیل کی بنیاد کے اوپر رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں غیب کو نہیں جانتا. اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو مجھے صرف بلائی پہنچتی. آپ کہتے ہیں لوح محفوظ کا سب جانتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جوتا پہن کے پڑھا رہے ہیں، اچانک جوتا اتار دیتے ہیں. صحیح حدیث آپ کے نزدیک بھی، ہمارے نزدیک بھی. صحابہ بھی جوتے اتار دیتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں آپ نے کیوں اتارے؟ کہا آپ نے اتارے، ہم نہ اتارتے تو ہماری تو نمازیں رہ جاتی. کہا مجھے تو جبریل امین نے آ کے بتلایا تھا کہ جوتے پہ کوئی ایسی چیز لگی ہے جو نماز میں جوتا پہننا مناسب نہیں، اس لیے اتار دیا. اگر تو کلی جانتے تھے تو جوتا پہن کے نماز پڑھائی کیوں؟ پہلے سے علم ہوتا کہ جوتے پہ یہ چیز لگی ہے تو پڑھائی کیوں؟ اور پھر یہ ایک دلیل نہیں ہے، رسول اللہ کی زندگی کے سارے واقعات ہیں اور انبیاء کی زندگی کے بھی واقعات ہیں. کنسپٹ کلیئر کر کے جانا ہے آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کا انتظار کر رہے ہیں. جبریل امین کہہ کے گئے میں آؤں گا، اور جبریل امین تو سچے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے وعدہ خلافی ہو؟ رسول اللہ منتظر ہیں، آ نہیں رہے. بالآخر اٹھتے ہیں اور گھر کے دروازے سے باہر نکل آتے ہیں. باہر جبریل امین کھڑے.
اب یہ اکیلا واقعہ آپ کے نزدیک بھی صحیح، ہمارے نزدیک بھی صحیح، یہ صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر علم و بار کھڑے ہیں تو پہلے پہنچ جاتے، اور جب باہر پہنچے ہیں تو جبریل امین نے جو الفاظ کہے ہیں وہ کیا ہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ کی چارپائی کے نیچے ایک چھوٹا سا کلب کا بچہ بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ پابندی لگائی ہے کہ جس گھر میں کتا یا اس کا بچہ موجود ہو اس گھر میں داخل ہی نہیں ہونا. کہاں پہ بیٹھا ہے؟ آپ کی چارپائی کے نیچے چھپ کے کہیں سے گھس گیا. اور لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی اپنے کمرے میں موجود ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک بچہ میری چارپائی کے نیچے ہے. جب اللہ تعالیٰ نہ بتانا چاہے تو چارپائی کے نیچے والی چیز اور جوتے کو لگنے والی گرد یا گندگی بھی نہ بتائے، اور جب اللہ بتانا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کل اس جگہ فلاں کافر مرا ہوا پڑا ہوگا، کل اس جگہ فلاں کافر مرا ہوا پڑا ہوگا، کل اس جگہ فلاں کافر مرا ہوا پڑا ہوگا. اور صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم جس جگہ کا رسول اللہ نے بتایا تھا وہ کافر اسی جگہ مرا ہوا پڑا تھا. اس بات پہ اختلاف ہی نہیں ہے. دلائل آپ کو یہ دیں گے. رسول اللہ اگر جانتے نہیں تھے تو بدر میں بتایا کیسے تھا؟ بھائی رسول اللہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جب چاہے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتلا دے، قیامت تک کے ہزاروں سال بعد تک کے حوال بتا دے. ایک صرف آپ احادیث اٹھائیں نا تو قیامت کے جو حوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں نا، یہ بھی تو غیب کی خبریں ہیں نا، یہ بھی تو رسول اللہ میں بتلا گئے ہیں، ہمارے تک پہنچ گئی ہیں. ہم میں سے کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے میں غیب جانتا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کل قیامت میں ایک شخص اٹھے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا، دوسرا شخص اٹھے گا اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا. ہمارا یقین ہے کہ اللہ کہے گا کیونکہ رسول اللہ نے بتا دیا. خبر غیب کی ہے کہ نہیں، کل کی ہے کہ نہیں، مستقبل کی ہے کہ نہیں؟ جو اللہ چاہے بتلا دے، اور جو نہ بتلانا چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری زوجہ کا ہار ڈھونڈو 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 ڈھونڈو، پوری رات بیت گئی ہے ہار نہیں مل رہا. بالآخر کہا اب تو وقت بہت ہو گیا، فجر کا وقت بھی گزرنا شروع ہو گیا ہے، اب قافلے کو اٹھاؤ. جیسے ہی اونٹ اٹھایا اس کی گردن کے نیچے پڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں عائشہ اگر آپ نے جرم کر لیا تو اللہ سے معافی مانگیے. سبحان اللہ. آپ کے نزدیک بھی حدیثیں صحیح ہیں، ہمارے نزدیک بھی. اگر علم غیب ہوتا اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ ماں عائشہ کانپ اٹھی کہ میرا خاوند مجھے یہ کہہ رہے. جواب دیجیے، اپنے باپ کو کہا جواب دیجیے میری طرف سے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی برات کی، امی عائشہ کی. رسول اللہ کو علم ہوتا کہ میرے یہ جانثار صحابہ، میرے یہ شمع رسالت کے پروانے دیوانے، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہونے لگا ہے. علم غیب کلی لوح محفوظ والا ہوتا تو 70 قاریوں کو بھیج دیتے ذبح ہونے کے لیے. 70 قاری قرآن کے اس وقت جس وقت قرآن ابھی کمپائل بھی نہیں ہوا، وہ 70 قرآن کے حافظ موجود ہیں، اور رسول اللہ سے ایک قبیلہ ضد کر رہا ہے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم قرآن کو سیکھیں گے سکھلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے بھیج دیتے ہیں. 70 قاری شہید ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے تو یہ نقصان پہنچتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کی دعوت پہ گئے ہیں، زہر آلود بوٹی کھا لی ہے. جب اللہ تعالیٰ بتانا چاہے تب بتائے گا، پتہ نہیں ہے تو کھائی ہے نا، منہ میں رکھی ہے، جب بتا دیا تو نکال دی.
اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ اس میں زہر منہ میں ڈالتے، کون خودکشی کرتا ہے؟ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم، علم غیب کا جو کنسپٹ ہمارے معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ نبیوں، ولیوں، صدیقوں، شہداء کو ہو تو ان کی قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہوں نے کوئی قربانی دی نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے۔ اگر ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر ہے، اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو لے جا کے لٹا دیا، پدرانہ شفقت کی وجہ سے الٹا لٹایا، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور چھری کو چلا دیا، آسمان سے آواز آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم آپ نے تو خواب کو ایسا سچ قرار دیا، ایسا سچا کر کے دکھا دیا کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ رکھوں گا۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر ابراہیم کو پتا ہو میں نے چھری کو چلانا ہے اور میرے بیٹے نے کٹنا ہی نہیں ہے، کون سی قربانی ہے؟ کون سی قربانی ہے یہ؟ کہ نبیوں کو جی غیب کلی پتا ہے، کلی پتا ہے، تو اللہ معاف کرے اسماعیل کے اوپر جو چھری کو چلایا بس ویسے ہی تھا، کوئی قربانی دی ہی نہیں۔ آپ نبیوں کا سٹیٹس بڑھانا چاہتے ہیں کہ نبیوں کا سٹیٹس گرانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ اللہ معاف کرے کوئی ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ بچے کو لٹا دیا اور چھری چلا دیا اور ابراہیم کو پتہ ہے جی کٹنا ہی نہیں، پھر بھی چلا رہے ہیں جی؟ اللہ کی قسم، ابراہیم کو یقین تھا کہ اللہ نے مجھ سے قربانی مانگی ہے میرے بیٹے کی، اور میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا، اور چھری کو چلا دیا۔ یہ عظیم قربانی۔ جی نبیوں کو کلی پتہ ہے، کلی پتہ ہے، تو ابراہیم جو آگ میں ان کو گرایا جانے والا ہے، جبریل امین دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، اللہ سے کوئی حاجت ہے تو بتا دیجئے، اللہ سے کوئی درخواست کرنا چاہتے ہیں تو عرض کر دیجئے، آگ میں پھینکے جانے والے ہیں، اور ان کے دل میں یہ بات ہے، جبریل امین کے دل میں، کہ میں نے نبیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کو بھی نہیں پتا کہ ابراہیم نے آج بچنا ہے کہ نہیں بچنا۔ غیب کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہے، اس لیے بار بار آ رہے ہیں، اے ابراہیم بتا دیجئے آپ کی اللہ سے کوئی حاجت ہے؟ کوئی میرے سے درخواست چاہتے ہیں میں اللہ تک پہنچا دوں؟ پیچھے ہو جا، میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ پتا تھا آگ نے جلانا ہی نہیں، کون سا بے خطر؟ کتنی عام فہم بات ہے، عقل پہ کیسا پردہ ہے۔ ابراہیم کو پتا ہے مجھے آگ کے اندر پھینکا جائے گا، آگ نے مجھے جلانا نہیں ہے، کون سی قربانی ہے اللہ کے لیے؟ یہ قربانی ہے کہ آپ نبیوں کا رتبہ بڑھانا چاہتے ہیں؟ ما لی لا اری الہدہد، سلمان قرآن میں کہہ رہے ہیں ہدہد کہاں ہیں؟ اللہ کے بندوں غیب کا علم ہوتا تو یہ پوچھتے کہاں ہیں؟ اگر وہ میرے پاس کوئی پکا بہانہ لے کے نہ آیا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اگر پتا ہو، علم غیب کلی ہو لوح محفوظ والا نبیوں کو، تو نہ ہدہد کے بارے میں پوچھا جاتا، نہ اس سے استفسار کیا جاتا، آپ کو تو پہلے ہی پتا ہوتا سبا کہاں ہے، یہ وہ۔ جو اللہ بتانا چاہے وہ نبیوں کو بتا دیتا ہے، اور جس چیز کی اطلاع نہ دینا چاہے، یہ تو نبیوں کی بات ہے۔ ایک دفعہ ٹی وی پروگرام کے اوپر ایک مکالمہ ہو رہا تھا علم غیب کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، وہ آپ دیکھیے گا۔ ایک بریلوی عالم یہ دلائل دیے تو کہنے لگا پھر بھی علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ میں کہا کیسے؟ کہا وہ دیکھیے خضر کا واقعہ آپ نے بیان کیا، میں نے سورۃ کہف کی بات کی، وہ بھی اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھوں۔ خضر کے واقعے میں خضر کو پتا تھا کہ اس بچے نے ایسا ہونا ہے، اس کشتی کے ساتھ یہ ہونا ہے، یہ اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، خضر کو پتا تھا۔ میں نے کہا رک جائیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ آپ ہماری دلیل دے رہے ہیں، کیسے؟ میں کہا خضر کو پتا تھا، موسیٰ کو پتا تھا؟
اگر موسیٰ کو بھی پتا ہوتا تو موسیٰ اس سے پوچھتے، چپ ہو گیا۔ میں کہا بات تو موسیٰ کی کرنی چاہیے تھی، وہاں پہ خضر کو معلوم ہے اور موسیٰ کو معلوم نہیں ہے، اور موسیٰ بار بار خضر کو کہہ رہے ہیں یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا۔ دلیل یہ دے رہے ہیں خضر کو دیکھے جی پتا تھا، اور بھائی دلیل تو یہ ہے کہ موسیٰ کو پتا نہیں تھا۔ ہم یہی کہتے ہیں جب اللہ چاہے تو کسی کو کسی چیز کی نبیوں میں سے اطلاع دے دے، رسولوں میں سے اطلاع دے دے، اور یہ تو چلو نبیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ائمہ کا، اہل تشیع میں امام بھی غیب جانتے ہیں، سارے کے سارے امام غیب جانتے ہیں، اور پھر رانج رہ جائیں ان کا عقیدہ یہ ہے، کیسا اللہ معاف کرے عقل کے اوپر پردہ ہے، سارے امام غیب جانتے ہیں اور جو سارے امام ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آئیے، سارے امام غیب جانتے ہیں اور سارے ہی شہید ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے خودکشیاں کی ہیں۔ علی کو پتا میں نے باہر نکلنا ہے اور میرے پہ خنجر کے ساتھ حملہ ہونا ہے، پیش کر دیا۔ آپ کے نزدیک حسن نے زہر کھا لیا، آپ کے نزدیک سارے اماموں کو زہر دیا گیا اور انہوں نے خود کھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیب کا علم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ اللہ کی صفت جن کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہونا، وہ مخلوق میں سے بھی نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے بسوں کی بے بسی، بے قصوں کی بے قصی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے بعض صفات میں کہ کون ہے جو مشکل زدہوں کی پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ ہاں جی ہے، جی ہے۔ کون ہے جی؟ وہ جی اولاد دینے والا وہ ہے، بارش برسانے والا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی اللہ کے علاوہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نفی کے ساتھ پوچھ رہا ہے۔ کیسی بدبختی ہے کہ مسلمان قرآن کے جواب میں کہ ہاں ہاں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا کوئی ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بندہ کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ مشکل کشا، حاجت روا ایک خدا اللہ کہہ رہا ہے۔ دنیا ساری جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ نہ چاہے تجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پوری دنیا کے انسان ایک انسان کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانا چاہے تم اسے نفع۔ یہ جو صفات ہیں اللہ کی، یہ مخلوق میں مانی نہیں جا سکتی۔ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کی بحثیں بات کی ہیں۔ اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے، آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی، پتہ نہیں کیا طویلات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات بارش ہوئی اور کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ کافر صحابہ پریشان ہو گیا، اللہ کے رسول ایک بارش بھی کیا کافر کر دیتی ہے؟ جی ہاں۔ کیسے؟ کہا کل جب بارش ہو رہی تھی نا، بعض لوگوں نے کہا اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور اللہ کی مدد سے اور اللہ کے حکم سے بارش ہو رہی ہے، اور بعض لوگ کہہ رہے تھے میں نے رات کو فلاں ستارہ دیکھا تھا، وہ ستارے نے ایسے حرکت کی تھی جس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ کے حکم پہ بارش ہو رہی ہے وہ پکے مومن ہو گئے، اور جن لوگوں نے کہا فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے وہ پکے کافر ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ کی شریعت کا انکار کیا اور ستارہ پرستی۔ اب بتائیے یہ جو صفت ہے بارش برسانا، ایک صفت ہی ہے نا، اس کی نسبت اگر ستاروں کے ساتھ کر دی جائے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور تم اولاد کی نسبت، بیٹوں کی نسبت، رزق کی نسبت، مشکلات کو دور کرنے کی نسبت مخلوقات کی طرف کرتے ہو، پھر بھی تم مومن ہو پکے۔ حاجت روا، مشکل کشا ایک خدا کی بجائے فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ کے بندو ایک بارش بندے کو کافر بنا دیتی ہے، اور کن لوگوں کے دور میں؟ اصحاب رسول کے دور میں۔ اور یہاں پہ ہم امتی ہیں،
اور ہم کہ جی مجھے بیٹا فلاں پیر کی وجہ سے مجھے آپ نے ایمانداری سے بتائیے پیر ودائی نام نہیں سنا؟ پیراں دتا نام نہیں سنا؟ اللہ دتا کی بجائے پیراں دتا، پیر نے ودائی ہے۔ یہ اعمال جو خالص اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیے کہ مصور کو بھی تصویر بنانے کے لیے ایک سالڈ، ایک رکی ہوئی چیز، ایک کینوس کی اور رنگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور رب وہ ہے جو بغیر کینوس کے ماں کے طریق اور اندھیرے پیٹ میں ایک بچے کو تخلیق کر دیتا ہے۔ نہ رنگ ہے، نہ کینوس ہے، نہ پینٹ موجود ہے، اور اللہ رب العزت کی تخلیق یہ ہے۔ اور آپ اس تخلیق میں بھی کہتے ہو کہ پیراں دیتی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔